مناظرے میں بیٹھا ہوا ہے جس میں اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، اور یہ چھوٹو نے قیامت والے دن اللہ نے پوچھنا ہے تو جتنی منافقت کرتا ہے، تو نے سبحان اللہ کہا تھا چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر، تیرا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے، آج تو جتنا مرضی چیخ لے. یعنی میرے حوالے سے کہا کہ تیرا بنیادی عقیدہ یہ ہے چشتی رسول اللہ. اس پر میں کیا کہوں؟ قرآن پاک کی آیت پڑھوں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری میں ہے 60-45، جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کافر نہیں ہے، کفر اس کی طرف لوٹے گا، وہ کہنے والا کافر ہو جائے گا. ایک اہل سنت کے مفتی کو کہہ رہا ہے کہ تمہارا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ، یعنی تم مشرک ہو، کافر ہو، کفر اس کی طرف لوٹے گا. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی لعنت تجھ پر جھوٹ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب تم اس مناظرے میں موجود تھے جس میں چشتی رسول اللہ کا دفاع ہو رہا تھا. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. مناظر کہہ رہا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں. اس بات پہ اس نے سبحان اللہ کہا، تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، تو اس میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کہاں آ گیا؟ یہ ویڈیو دکھا کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے، کتنا بڑا فراڈیا ہے. مناظر کہہ رہا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ فرمایا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، تو اس میں کہاں دفاع آ گیا چشتی رسول اللہ کا؟ اور کہہ رہا ہے کہ جناب علی چھوٹو. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 4875، یہ جملہ کسی کو چھوٹی کہنا یا جس طرح چھوٹو کہا جاتا ہے، یہ ایسا خطرناک جملہ ہے کہ اس جملے کو سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کر رہا ہے، سامنے کتابیں رکھ کے. اتنا بڑا غدار ہے، مسلمانوں سے اتنی بڑی دشمنی کر رہا ہے، مسلمانوں کو کافر کہہ رہا ہے، اور مشرکوں اور کافروں کو آئی لو یو کہہ رہا ہے، حافظ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی نعمت کہہ رہا ہے. انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. دھروو راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی. اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کافروں پر لعنت ہو، اور یہ کہتا ہے حافظہ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان سے اللہ محبت نہیں کرتا، یہ کہتا ہے آئی لو یو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، یہ کہتا ہے میں ان سے پرسنلی طور پر محبت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو میرے دشمنوں سے اور اپنے دشمنوں سے محبت نہ کرو. یہ کہ جناب میری تو محبت ان سے. اتنا بڑا غدار ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہودی آتے تھے اور جان بوجھ کے چھینکتے تھے تاکہ آپ علیہ السلام انہیں یرحمک اللہ کہیں، تو آپ علیہ السلام انہیں یرحمک اللہ نہیں کہتے تھے، دعا نہیں دیتے تھے. یہ دعا دے رہا ہے، مشرکوں کافروں کو حافظ اللہ کہہ رہا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کر رہا ہے. یہ آپ علیہ السلام کا غدار ہے، خدا کا غدار ہے، قرآن کا غدار ہے، اور مسلمانوں کے شہید ہونے پر خوش ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے منگولوں پر جو کافر تھے. پہلی بات ہے جو لوگ ورڈنگ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ. آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے. تیرا اولاد میں منگولا دیا، ہاں تو صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول، اور باقی عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوئے. منگولوں کی اولاد ہے، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے. کوئی بابا فرید الدین عطار جس کو 627 ہجری میں منگولوں نے کاٹ کے رکھ دیے ان کے سارے بابا. صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول. پہلی بات ہے جو لوگ ورڈنگ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا. میں منگول ہوں اور منگولوں نے کو کاٹ کے رکھا ہے. کتنا یہ فخر کر رہا ہے منگول ہونے پر. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لوگ اپنے فوت شدہ آبا اجداد پر فخر کرنے سے باز آ جائیں، وہ تو جہنمی ہے. یہ فخر کر نہیں میں تو منگول ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے فخر نہیں کرنا، کہتا میں تو فخر کروں گا. یعنی یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سیدھی
غداری کر رہا ہے، یہ غدار ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ نے آبا و اجداد پر تمہارے جاہلی فخر و غرور کو ختم کر دیا ہے۔ کہتے نہیں جناب، میں تو منگول ہوں، منگولوں نے ان کو کاٹ کے رکھا ہے، اور اپنے آپ کو اس نے کافر کیسے بنایا کہ جو یہ کہے کہ اس پر عذاب آیا ہے تو یہ کلمہ کفر ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ کیا تجھ پر وحی نازل ہوئی ہے کہ تو جو کہہ رہا ہے کہ منگول عذاب بن کر آئے؟ 600 سال بعد آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 600 سال بعد منگول آئے، تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ منگول عذاب بن کر آئے؟ اپنے فتوے سے کافر بن گیا، اس کی دل میں دشمنی ہے مسلمانوں کی، یہ مسلمانوں کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، رسول اللہ کی تعلیم کا غدار ہے۔ یہ آپ علیہ السلام تعلیم دیتے ہیں کہ تم نے فخر غرور نہیں کرنا، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے اس فخر غرور کو ختم کر دیا جعلی نسب کو، کہتا میں نہیں کرنا ہے، میں تو جناب منگول ہوں۔ یہ بندہ اپنے آپ کو کافر بنا رہا ہے اور اپنے ماننے والوں کو کافر بنا رہا ہے، ایسی تعلیم دیتا ہے کہ اس کے ماننے والے کافر ہو جائیں۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جننے تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جننے تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ مجھے آپ بتائیں کہ یہ تعلیم دینے والا اور اس طرح کی گستاخی کرنے والا مسلمان رہتے ہیں؟ اور مرزا کے چیلے جتنے بھی اس کے چینلز ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ 66,000 ویوز تھے اس ویڈیو پر، صابر کریمی لڑکا ہے اس نے اپلوڈ کی تھی، سارے 66 کے 66,000 کافر ہو گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر انہوں نے اس کی تعریف کی ہے۔ تو جناب علی، اس کو سننے والے، اس کو پسند کرنے والے، اس کو لائک کرنے والے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، یہ ایمان کی جڑیں کاٹ دے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، تم تو اس کی محبت میں آ کے رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں، اور دوسرے چیلے اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہم نے جتنی ویڈیوز بنائی ہیں کہ بھی خدا کا خوف کرو، توبہ کرو، کہتے نہیں جناب علی صحیح کام کر رہا ہے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دلوا رہا ہے، اتنی گستاخی کر رہا ہے، تمہیں تو ایسوں کو جوتے مارنے چاہیے۔ اپنی آخرت کی فکر کریں، اور ایسوں کے پیچھے جائیں گے تو آپ بھی اس طرح کی توہین کریں گے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اپنی آخرت برباد کر دیں گے۔ مرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ نے آخرت کو بہتر بنانا ہے یا اس طرح غدار ہو کے مرنا ہے، تو یہ تو خود غدار ہے۔ کتنی میں نے احادیث اور آیات سنائیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کرتا ہے، قرآن سے غداری کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے میری لعنت ہے کافروں پر، یہ کہتا ہے آئی لو یو۔